کون عمر؟ کون عمر؟ بس آخری بات کہہ کے بات کو میں سمیٹ کر ختم کرتا ہوں۔ عمر وہ ہے کہ جس نے حضور کی بارگاہ میں مشورہ دیا، اللہ نے قرآن کی آیت اتار کے تائید کر دی۔ 36 آیات ایسی ہیں قرآن پاک میں کہ مشورہ عمر کا تھا، اور اس مشورے پر اللہ نے تائید فرمائی کہ جو عمر کہہ رہا ہے خدا بھی وہی کہہ رہا ہے۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ پردہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے اسلام میں، قرآن میں اس کا حکم ہے۔ پردے کا حکم سے پہلے پردہ نہیں تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ آقا ایک رائے ہے۔ حضور نے فرمایا کیا رائے ہے؟ آقا آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو کہہ دینا جب وہ باہر آئیں تو با پردہ ہو کر آئیں۔ ادھر عمر نے رائے دی، ادھر خدا نے عرش پر فرمایا اے جبریل جلدی جا۔ جو عمر کی رائے ہے وہ خدا کا بھی وہی حکم ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، قل لازواجک، آپ کہہ دو اپنی بیویوں کو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو۔ پتہ چلا میرے مصطفیٰ کی ایک بیٹی نہیں تھی، وبناتک جمع کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ بھی نہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ اور جمع کے صیغے میں جمع جب ہم اردو اور انگریزی میں جمع کریں ایک واحد ہوتا ہے، دو جمع ہوتا ہے۔ عربی میں ایک واحد ہوتا ہے، دو تثنیہ ہوتا ہے، دو سے زائد جمع ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قل لازواجک، ازواج بھی جمع، وبناتک، بنات بھی جمع، یعنی حضور کی ایک بیٹی نہیں تھی، میرے مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آگے فرمایا ونساء المؤمنین، اے کملی والے اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، مومن عورتوں کو بھی کہہ دو جب وہ باہر نکلے تو با پردہ ہو کر نکلیں۔ جو مشورہ عمر کا ہے وہی حکم خدا کا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان فاروق اعظم، مذہب حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق، کیا بات، آپ پر الزام لگ گیا، تہمت لگ گئی۔ توجہ سے سنیں، تہمت لگی، سارے مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا۔ 9 مسلم صحابہ منافقین، 9 مسلم صحابہ وہ تھے جنہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور منافقین تو سازش میں تھے، اور ان کے ساتھ یہودیوں کی سازش تھی۔ حضور کی بیوی ام المومنین، سارے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ، ان پر الزام لگ گیا، تہمت لگ گئی۔ یہ تفسیر لمبی ہے کہ کیسے تہمت لگی، کیوں لگی، میں بس اشارہ کرتا ہوں۔ تہمت لگ گئی، جب تہمت لگی تو سارے باتیں کسنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھوڑے سے آپ غمگین ہونے کی وجہ سے آپ نے گفتگو کا جو سلسلہ تھا اس سے منقطع کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اٹھی، اپنے گھر سے اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں گئیں، بات پتہ کی تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی مصلی بچھا لیا رب کی بارگاہ میں، کیونکہ ہائی کورٹ ناراض ہے، سپریم کورٹ کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اور مصلی بچھا لیا، اور ادھر مسجد نبوی میں صحابہ کا اجتماع ہے۔ ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر عائشہ پر تہمت لگ گئی تو کیا ہوا؟ آپ کے پاس بیویوں کی کمی ہے؟ عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا بیٹھ جاؤ نیچے، صحابہ ذرا چپ ہو جاؤ، میں آقا کی بارگاہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عرض کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کی کملی والے آقا، حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح جو آپ کے ساتھ ہوا آپ کی مرضی سے ہوا، آپ کی مرضی سے ہوا کہ رب کے حکم سے ہوا؟ کھولو ذرا سبحان اللہ بولو۔ کہا
اللہ کی مرضی سے. اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. کہا اللہ کی مرضی سے. تو عرض کی آقا میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں. دیکھو عمر کی رائے پہ قرآن کیسے نازل ہوتا ہے. آقا ایک رائے ہے. فرمایا عمر بول کیا تیرا مشورہ ہے؟ آقا میری رائے ہے اے مدینے والوں چپ ہو جاؤ. کملی والے آقا میں بھی چپ ہو جاتا ہوں. حضور آپ بھی چپ ہو جائیں. آقا اللہ نے اگر نکاح کرایا تو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ پاک ہے یا تہمت والی ہے. اب کیا تھا؟ ابو بکر چپ، عمر چپ، عثمان چپ، مولا علی چپ، سارے صحابہ چپ، مہاجرین چپ، انصار چپ، جو منافقین بیٹھے تھے وہ چپ، کملی والا مصطفیٰ بھی چپ. جب سارے چپ ہو کے بیٹھ گئے عمر کے مشورے پر کہ معاملہ خدا کا ہے، بات خدا پہ چھوڑتے ہیں، نکاح خدا کی مرضی سے ہے، اب وہ خدا ہی بتائے کہ جو میرے مصطفیٰ کے نکاح میں آئی وہ تہمت جو لگا وہ اس میں سچی ہے یا جھوٹی ہے. جب یہ بات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، جب سارے چپ ہو گئے، خدا نے فرمایا اے جبریل میرا مصطفیٰ بھی چپ ہو گیا ہے، تو جلدی جا مسجد نبوی میں چلا جا. ادھر کیا تھا؟ عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ مصلی بچھا کے سارے سجدے میں رکھ کے رو رو کے التجائیں کر رہی تھی. خدایا تو میرا خدا ہے، تو تو جانتا ہے، تجھے تو پتہ ہے میں کتنی پاک ہوں، میں کتنی مطہرہ ہوں، میں کتنی اعلیٰ ہوں. اے خدایا اتنا روئیں کہ عائشہ کی آہیں عرش پر جا کے ٹکرانے لگی. حوران بہشت جو ہیں چیخیں مار کر کہنے لگی خدایا آج عائشہ کی عزت اور عظمت پر بات آ گئی ہے، ذرا فیصلہ تو کر کے دکھا دے. ادھر جبریل کو حکم ہوا جبریل جلدی جا مسجد نبوی میں چلا جا. جبریل مسجد نبوی میں آیا. جب مسجد نبوی میں آیا اب چونکہ تہمت تھی، عدالت لگی ہوئی تھی، خدا نے بھی جرا کی. اب وہ خدا کی جرا کیا ہے؟ خدا نے کہا اعلان ہو گیا، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اعلان ہو گیا خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. خدا نے کہا اب تم دیکھ لو کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. جب یہ جرا کی، جرا کے بعد اللہ خود فیصلہ فرماتا ہے. اعلان کیا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. اعلان کر دیا کملی والے یہ سارے جھوٹ بکتے ہیں، تیری عائشہ پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے. کئی دنوں سے عائشہ کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. حضرت عمر فاروق نے رائے دی، اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کیا، فیصلہ ہو گیا. اب آخری بات کہہ کے اس جملے کو سنیں. الزام لگتے ہیں، لگتے رہتے ہیں، لگتے رہیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر بھی الزام لگا. لیکن ذرا دیکھو الزام کیا لگتا ہے. یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا حضرت زلیخا نے، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا بنی اسرائیل والوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر حضرت مریم پر الزام لگایا، مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے الزام لگایا. اب جب حضرت یوسف پر الزام لگا اس الزام کی صفائی گہوارے میں ایک بچے نے دی. موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا تو صفائی ایک عورت نے دی. ارے حضرت مریم پر الزام لگا تو گہوارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صفائی دی کہ مریم پاک ہے. بچے نے گواہی دی یوسف
پاک ہے، مائی نے گواہی دی موسیٰ پاک ہے، عیسیٰ نے گواہی دی کہ مریم پاک ہے۔ اب بات تھی حضرت عائشہ صدیقہ پر، خدا چاہتا تو کہہ دیتا کوئی بچہ گواہی دے دے، خدا چاہتا تو کہہ دیتا کہ فلاں کوئی مائی گواہی دے دے، خدا نے گوارا نہیں کیا کیونکہ ذات عائشہ کی تھی، رائے عمر کی تھی۔ خدا نے کہا مخلوق والو ہٹ جاؤ، اگر یوسف کی بات ہو تو گواہی بچہ دیتا ہے، اگر موسیٰ کی بات ہو تو گواہی مائی دیتی ہے، مریم کی بات ہو گواہی اس کا بیٹا عیسیٰ دیتا ہے۔ کہا مخلوق والو ہٹ جاؤ، بات عائشہ کی طہارت کی ہے، اب گواہی مخلوق نہیں خود خالق دے رہا ہے، اس پر گواہی خدا دے رہا ہے کہ عائشہ پاک ہے۔ حضرات محترم، کون حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، 25 لاکھ مربع میل پر فاتح عمر، یہ چھوٹی سی زمین ہے پاکستان کی، 25 لاکھ مربع میل، بڑی بڑی فتوحات ہیں، 3 بر اعظم، 80 مرتبہ ایرانی مجوسیوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور ہر جنگ میں فتح ہوئی۔ کھول کے بولو سبحان اللہ۔ عمر تو عمر ہے، ارتغل نہیں سنبھالا جاندہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، یہ نہیں کہ آپ کے آگے جنگجو تھے، نہیں، جب جنگجوؤں سے پوچھا جاتا وہ کہتے عمر کی طاقت ہے، عمر کی طاقت ہے۔ پوچھا جاتا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں منبر پہ بیٹھ کر، ایرانیوں کے ساتھ سینکڑوں میل دور وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، خطبے کے دوران بول رہے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جا، پہاڑ کی طرف جا۔ پہاڑ کی طرف سے دشمن حملہ کر رہا تھا اور عمر یہاں بیٹھ کے بتا رہے تھے اس حملے کی جواب کی وجہ سے فتح آ گئی تھی۔ کون؟ حضرت عمر فاروق، آج بھی حاکم ہے، پاکستان کی چھوٹی سی سرزمین ہے، عام حکمران ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ اور عمر کی سادگی کا عالم کیا تھا؟ سادہ لباس، راتوں کو اٹھ کے گشت کرنا۔ آج تو ایسا ایچ او بھی گشت نہیں کرتا، اور جن کی گشت کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بھی کچھ دے کرنا مورر کو، منشی کو، کہتے ہیں ساڑی ڈیوٹی نہ لائیں۔ اور اگر لگ جائے، ایک پولیس والا میرا شاگرد ہے، میں نے پوچھا اگر لگ جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا جو افسر ہے نا وہ کہتا ہے بھائی انہیں دی دیہڑی لا کے پھر آنا ہے۔ اگر گشت پہ ڈیوٹی لگ بھی جائے تو یہ گھر سے چلتے ہوئے کہتے اتنی دیہڑی لگانی ہے، لیکن وہ کوئی ایس ایچ او، کوئی گورنر نہیں، خود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی راشد کو گشت کیا کرتے تھے۔ آپ کی عدل کا عالم یہ تھا، زمین پر زلزلہ آیا، آپ نے زمین پر اپنا عصا مارا، اس کو دیا اے زمین رک جا، تجھے پتہ نہیں عدل کرنے والا عمر تیرے اوپر کھڑا ہے۔ حضرت ایک مائی آئی، اس کے ہاتھ میں تیل کی شیشی تھی، وہ گر گئی، مائی گری، شیشی ٹوٹ گئی، تیل گر گیا۔ جب تیل گرا تو تیل زمین نے چوس لیا، جب زمین نے تیل چوسا تو اس نے پوچھا حکومت کس کی ہے؟ پتہ چلا یہاں پہ عمر کی حکومت ہے۔ وہ عدالت میں آ گئے، سائل بن کے، سائلہ بن کے عدالت میں آ گئے۔ پوچھا کیا بات؟ اس نے کہا عمر تیری حکومت میں اس زمین نے میرے پی لیا۔ کوئی اچھا بھی حاکم ہوتا کہتا ہے چلو جی مال خانے میں سے تیل دے دو، مال خانے میں سے تیل دے دو، ماں جی تیل کتنے کا ہے پیسے لے لو، نہیں یہ نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ کس مقام پر؟ فلاں مقام پر۔ اچھا اس زمین نے تیل پی لیا، تیرا تیل میرا تیل پی لیا۔ کہا کوئی فکر نہیں، چمڑا لاؤ، چمڑا دیا، اس میں کچھ لکھا، کہا جہاں پہ تیل پیا تھا وہاں پہ رکھ دے۔ وہ گئی اسی مقام پہ رکھا، زمین کے اندر سے تیل نکلا، اور اس نے جب چمڑا پڑا تو اس پہ لکھا ہوا تھا تجھے پتہ نہیں عدل کرنے والا یہاں پہ عمر رہتا ہے۔ اب دیکھو وہاں پہ اگر عمر رہتا تھا تو رہا بھی ایسی تھی، اس نے اتنا ہی تیل لیا جتنا اس کا گرا تھا، اس نے گھر سے ڈرمیاں نہیں لے کے آ گیا۔ یہاں پہ کوئی کنٹینر اگر لیک ہو جائے تو گھر سے ڈرمیاں آ جاتی ہیں،
تو جیسی عوام ویسے حاکم، اتنا ہی تیل لیا. تو مجھے یہاں پہ کہنے دو جو عمر اس مائی کے تیل کا حق زمین کو کھانے نہیں دیتا، وہ عمر فاطمہ کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ عمر فاطمہ کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے وہی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. مجھے ایک جملہ دیا گیا، وہ میں جملہ بولتا ہوں کہ جو عمر جو زمین کو اس مائی کا حق نہیں کھانے دیتا، اس زمین کو اس مائی کا حق کھانے نہیں دیا، وہ عمر میری اماں فاطمہ کا حق کیسے کھا گیا؟ یہ سارے قصے اور کہانیاں ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ کے در کے غلام تھے عمر. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، ان کے در کے غلام تھے سارے صحابہ. عزت اور عظمت کی تاج تھی سیدہ فاطمہ. اور یہاں پہ چونکہ یہ بات آئی تو یہ بات کہنے دو مجھے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کسی وجہ سے حضرت حسنین کریمین کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور بچے تھے حسنین کریمین بھی بچپن میں، انہوں نے یہ کہہ دیا تیرا باپ تو ہمارے نانے کا غلام ہے. اس وقت خلافت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا، تیرا باپ تو ہمارے نانے کا غلام ہے. بیٹے نے جا کر باپ کو شکایت لگائی کہ ہم خلیفۃ المسلمین کے امیر المومنین کا میں بیٹا ہوں. اس نے کہا میرے نانے کا غلام ہے. کہا اچھا یہ کہا، چلو میرے ساتھ ابھی پوچھتے ہیں. جب گئے حسنین کریمین سے پوچھا کیا کہا؟ کہا میں نے کہا کہ آپ میرے نانے کے غلام ہو. کہا بیٹا وہ جو غلام ہے وہ ذرا لکھ کے دے دو تاکہ بات پکی ہو جائے، ہم واقعی آپ کے نانے کے غلام ہیں. کون؟ حضرت عمر فاروق. رات کا وقت ہے، گشت کر رہے ہیں. یہ جو آپ سنتے ہیں نا، ہم سنتے ہیں جناب وہ فلاں یورپ کے ممالک میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یو کے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سارے وظیفے جو حکومت اٹھاتی ہے، ان سے پوچھو کہاں سے لیے یہ بات، وہ کہتے ہیں عمر سے. حضرت عمر فاروق کے دور کا یہ قانون ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کی کفالت جو ہے حکومت کیا کرتی تھی. اس وقت کا دور ہے، اس وقت انصاف تھا، عدل تھا، رحم تھا. اور وہاں پہ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کوئی بڑا محل نہیں بنایا ہوا تھا. ایک علاقے کے گورنر کی شکایت آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ وہ باریک لباس پہنتا ہے اور وہ بڑی اکڑ میں رہتا ہے. آپ نے اسے بلا کے ٹاٹ کا لباس پہنایا. ٹاس کا لباس پہنا کر اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی دی اور چند بکریاں دی. کہا جا جنگل میں چرا، تو مردوں پر، مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. یہ تھی وہ حکومت. روم والوں نے یہ سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے. انہوں نے ایک بندے کو چنا، وہ شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آیا. جب مدینے میں تو پوچھا تو پتہ چلا امیر المومنین ادھر نہیں ہے، باہر ہے. باہر جا کے پوچھا لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ اکثر ہم دیکھا کہ وہ ادھر چلے جاؤ، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ وہاں چلا گیا تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر فاروق ایک اینٹ کا سرانہ بنا کے سو رہے ہیں. وہ حیران ہو گیا کہ روم کے بادشاہ، ان کے آگے پیچھے سینکڑوں غلام لونڈیاں ہوتی ہیں اس کی حفاظت کے لیے، یہ ایسا 25 لاکھ مربع میل کا فاتح اور اکیلا بغیر کسی گارڈ کے، بغیر کسی کی حفاظت کے لیٹا ہوا ہے. یقیناً یہ واقعی کسی اللہ کے سچے نبی کو ماننے والا ہے. کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رات کا وقت ہے، گشت کر رہے ہیں. دوران گشت آپ کو رونے کی آواز آئی. جس گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی آپ نے وہ کان لگا کے اس گھر کی طرف سننے لگے کہ کیا آواز آ رہی ہے. اندر سے بچوں کی رونے کی آواز آئی اور بچے رو رو کے کہہ رہے تھے اماں بھوک لگی ہے، روٹی دو. اور ماں کہہ رہی تھی اچھا بیٹا چولہے پہ رکھی ہوئی ہے ہنڈیا، پک جاتی ہے تو دے دیتی. حضرت عمر فاروق وہاں پہ رک گئے. کافی دیر ہو گئی کہ ہنڈیا نہیں پک رہی. بچے روٹی مانگ مانگ کے رو رو کے سو گئے. ہنڈیا نہیں پکی.
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پہ دستک دی. پوچھا کون؟ کہا ایک راہی ہوں، مسافر ہوں. کیا بات ہے؟ کہا میں ایک سوال لے کے آیا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچے آپ کے رو رہے ہیں، ہنڈیا آپ نے چولہے پہ رکھی ہے، یہ ہنڈیا میں کیا پکا رہی ہو؟ پکی نہیں رہی. اس نے دروازہ کھولا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ نقاب ہے. اس نے کہا تو نے تو مجھے پوچھ لیا لیکن عمر نے کبھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں. جب یہ کہا نا کہ عمر نے کبھی نہیں پوچھا تو آپ کی چیخیں نکل گئیں. آپ نے کہا اے اماں بڑھیا آپ ہنڈیا میں کیا پکا رہی ہیں؟ اس نے ہنڈیا کے قریب لے گئی حضرت عمر فاروق کو تو کیا دیکھا کہ کوئی بھی پکنے والی چیز نہیں تھی. اس ہنڈیا کے اندر پتھر تھے اور وہ بار بار بچوں کو دکھاتی تھی اور ہلاتی تھی اور تاکہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں اور اگلے صبح ہوگی تو پھر اللہ کو انتظام کر دے گا. جب یہ بات دیکھی تو عمر نے پوچھا یہ آپ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے، اور بچوں کو میں اسی طرح سلاتی ہوں. قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریباں ہوگا. میں کملی والے مصطفیٰ سے جا کے عمر کی شکایت کروں گی کہ میرے بچے بھوکے سویا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان تھا اگر دریائے دجلہ کے کنارے کتا یا بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دہ ہوگا. آج یہ عالم ہے کہ انسان کے بچے بھوکے مر رہے تھے. جب یہ بات سنی تو حضرت عمر فاروق آپ کہتے ہیں اچھا میں کچھ انتظام کرتا ہوں. آپ گئے بیت المال میں گئے، وہاں سے گندم اٹھائی، اناج اٹھایا، اٹھا کے گھر لے کر آئے، گھر لا کر چکی میں پیسا اور پیس کے اس کا آٹا بنایا. آٹا بنانے کے بعد اس کا کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے بچوں کو اٹھا کے خود کھلایا. وہ مائی دیکھ رہی ہے کہ یہ بھائی تو یہ آدمی تو یہ انسان تو بڑا رحم دل ہے. رو کے اس کی زبان سے نکلا عمر کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے، عمر کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے. عمر کی شکایت میں قیامت کے دن کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کروں گی. دیکھو وہ خلیفۃ المسلمین اور ہاتھ جوڑ کے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے کہتا ہے اے اماں عمر کو خبر نہ تھی، حضور کو میری شکایت نہ کرنا، عمر کو خبر نہ تھی، مجھے معاف کر دینا. اگر عمر کو خبر ہوتی تو تیرے بچے کبھی بھی ایک رات بھی کبھی بھوکے نہ سوتے. یہ تھا حکومتی دور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تھا ریاست مدینہ. ریاست مدینہ کا اعلان کرنا آسان ہے لیکن ریاست مدینہ بنانا بڑا مشکل ہے. آج عدالتوں میں دیکھ لو خونگار بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست میں دیکھ لو تو لٹیرے نظر آتے ہیں، عوام کا خون چوس رہے ہیں. آج نہ اسلام ہے، نہ کوئی اسلام کا ہمدرد ہے، نہ کوئی پاکستان کا ہمدرد ہے. آج ہر طرف نفسی کا عالم ہے. آج ہر کوئی یہ چاہتا تو ہے کہ عدل ملے لیکن مظلوم کو عدل تو دور کی بات ہے، مظلوم تو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ عدل کے دروازے پہ بھی نہ آئے. وہ اسی لیے کوئی درخواست نہیں دیتا کہ میں کھجل ہو جاؤں گا، میں خراب ہو جاؤں گا، میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ کہتا ہے میں نے درخواست ہی نہیں دینی. آج حکومت پاکستان اور پاکستان جس نام پر ہم نے حاصل کیا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں عدل آ جائے، آپ چاہتے ہو کہ یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی حکومت آ جائے، غیروں نے سبق لے لیا، مسلمان پیچھے ہٹ گئے. آج کبھی تو اسرائیل کو ماننے کا اعلان ہو رہا ہے اور کبھی بھارت سے مودی کو بلا کر اسے اعزاز دیے جا رہے ہیں. آج کشمیر کے مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. آج فلسطین جو ہے وہ پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہاں ہے محمد بن قاسم، کہاں ہے خالد بن ولید. اس امت میں کیوں نہیں کوئی پیدا ہو رہا جو عمر نہ ہو لیکن عمر جیسا عمر کا غلام تو پیدا ہو جائے. فلسطین کے مسلمانوں کا صرف ایک ہی انہوں نے کیا کہ وہ صرف ایک قصور ہے ان کا کہ ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. کشمیر کی بہو بیٹیوں پر ایک ہی قصور ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہیں. آج 57 مسلم ممالک ہونے کے باوجود مسلمان ہر جگہ پر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. آج مسلمان پسپا ہو رہا ہے. آج مسلمانوں کے اندر اتحاد ختم ہو گیا، اتفاق ختم ہو گیا. ان 57 ممالک میں اگر کوئی ایٹمی قوت
قوت ہے تو وہ پاکستان میں ہے. اگر پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ آ جائے، لاکھ تبدیلیاں آ جائیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لاکھ منشور لے آئیں، اس پاکستان کے نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک نظام مصطفیٰ نہ آئے، جب تک اسلام کا نظام نہیں آئے گا. پاکستان کو جب تک ہم اسلام کا قلعہ نہ بنائیں گے. آج ہم بھی جب ووٹ دینے کے لیے آتے ہیں کسی چودھری کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کسی وڈیرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کسی مالدار کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کسی بدماش کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کل کو ہمارا بازو بن جائے گا، کل ہمارا جائز نجائز کام تھانے اور کچہریوں میں ہو جائے گا. یہی وجہ ہے جیسے ہم حکمران یہاں سے چن کے بھیجتے ہیں ویسے ہی معاملات ہو رہے ہیں. قادیانیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اسلام جو ہے آہستہ آہستہ سے دبتا ہوا جا رہا ہے. مساجد کے اندر گانے کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے. اسلام آباد کے اندر مندر بنانے کی ارادے اور نیتیں کی جا رہی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اے مسلمان، اس میں میرا بھی قصور ہے، آپ کا بھی قصور ہے. ہم نے کن کو چنا؟ جب انتخابات آتے ہیں تو ہمارے سامنے ہم داڑھی والے کو نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں کوئی چودھری ہو، کوئی وڈیرا ہو، جس کے دروازے پہ ہر شام ہمیں کچھ کھانے کے لیے بریانی کی پلیٹ مل جائے، کچھ کھانے کے لیے مل جائے. اگر اسی طرح رہو گے تو رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. لیکن مجھے امید ہے، اس لیے امید ہے کہ میرے کملی والے مصطفیٰ نے اس طرف رخ کر کے کہا تھا کہ یہاں سے مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. وہ انشاءاللہ ہوا آئے گی، وہ ہوا آئے گی، خزاں جائے گی، بہار آئے گی، کلیوں میں لگیں گے نعرہ تکبیر اب دلی کی گلیوں میں. انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا، کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ضرور کوئی اٹھے گا. ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم در والوں کے بھی غلام ہیں. اللہ تعالیٰ اس غلامی کو سلامت رکھے. وما علینا.